میں ایک مرتبہ پھر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 147 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ میں آپ احباب ناظرین و سامعین کے سامنے ان آیات بینات کے تحت ترجمہ اور تفسیر پیش کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت ہی خلوص دل کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے باقاعدہ رب تبارک و تعالی نے حکم کے طور پر آیت نازل فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی کی طرف نمازیں ادا کرنا شروع کی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں، قلب اطہر کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، اور یہ یاد رکھیے کفار و مشرکین نے یہ جب اعتراض کیا نا کہ ان مسلمانوں کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی کعبہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن پر ہی اتفاق نہیں ہوتا، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، تو وہ اعتراض کرنے لگے۔ تو ان کا اعتراض کرنا یہ کسی صحیح ریزن کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حسد کی وجہ سے تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی جو خواہش کا اظہار کیا نا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی جیسا کہ کفار و مشرکین نے کہا کہ انہوں نے کعبے کو اس لیے اپنا قبلہ بنایا ہے کہ یہ کعبہ آپ کی جائے پیدائش ہے، یعنی کہ مکہ جائے پیدائش ہے، مکہ شہر میں آپ پیدا ہوئے تو لہٰذا خانہ کعبہ بھی مکے میں، تو اپنی جائے پیدائش کی وجہ سے آپ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ تو قرآن اور شارع اور مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے پیدائش کی طرف مرغوب ہو کر یا متوجہ ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ اکثر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا، تو رب تبارک و تعالی نے آپ کو انعام و اکرام کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نسل میں پیدا فرمایا، یہ انعام عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کعبہ تھا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کعبہ قبلہ تھا، اکثر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا، تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبلہ تھا کاش کہ ایسا ہو کہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہو جائے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ چاہت تھی، اور آپ نے اس چاہت کو اپنے الفاظ سے بیان نہیں فرمایا، اور ایک دن اس چاہت کا ایسا غلبہ ہوا عین نماز میں، نماز کے دوران ہی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھتے، اس لیے نہیں کہ گویا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پر ہے اس لیے حضور بار بار دیکھتے، ایسا نظریہ رکھنا شرعاً درست نہیں ہے، کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پر موجود ہے تو یہ کفریہ نظریہ ہے، اور ایسا نظریہ رکھنے والا ناظرین دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نظریہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان کی طرف دیکھنے کا یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی آیت لے کر آتے
تو وہ آسمان کی طرف سے ہی تشریف لے کر آتے تھے، اس لیے آپ وحی کے آنے کا اور جبریل علیہ السلام کے آنے کا انتظار فرماتے ہوئے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، اور خواہش تمنا یہی تھی کہ رب تبارک و تعالی کعبے کو قبلہ ہونے کا حکم صادر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی دیکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو ملحوظ فرماتا ہے، ملاحظہ فرماتا ہے کہ رب کائنات نے حضور کے اس انداز کو بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اے محبوب ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ اس طرف، اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے۔ ناظرین یہاں پر دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ پھیر لیں اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں، جس پر آپ خوش ہیں۔ تو آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا منحصر فرما رہا ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا، تو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنا دیا۔ لیکن اگر ناظرین حضور کی چاہت کا، حضور کی رضا کا ایسا اثر ہے اور ایسی اہمیت ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور ملک کو، کسی اور شے کو اپنا قبلہ بناتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی قبلہ مسلمانوں کے لیے بنا دیتا۔ وہ کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے حرم کو اپنا قبلہ بنایا، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا، تو ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام یورپ کی طرف رخ کر کے اور یورپ کو اپنا قبلہ بنا دیتے تو آج امریکہ اور واشنگٹن ہمارا قبلہ بن جاتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ شرف کا مقام عطا فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ ہے کہ جو نبی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی فرما دے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اسی نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے بہت خوبصورت شعر بھی کہا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا، تمنا کا اظہار فرمایا، تو اللہ نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، یہ قبلہ تبدیل ہونے کا حکم آیا تھا اور دوران نماز آیا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر کوئی امام صاحب کسی بھی جماعت کا ٹائم تبدیل کرنے کے اعلان کیے بغیر ہی ٹائم تبدیل کر دے تو ظاہر سی بات ہے نمازی ناراض ہو، وہ نامناسب سمجھے۔ یہاں نماز کی تبدیلی کا ٹائم نہیں ہو رہا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب نماز کے دوران اللہ نے فرمایا کہ قبلہ تبدیل کر لیجئے آپ۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے گویا کہ زبان حال سے یہ ارشاد فرمایا، عرض کی کہ مولا تیری نماز تو پوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے نماز پوری ہو جائے پھر اس کے بعد اگلی نماز سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لینا، بلکہ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب میری عبادت بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مراد پوری ہو جائے۔ تو اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہت کو نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، فرمایا کہ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور تو زیادتی کرنے والا ہوگا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار و مشرکین کے ایمان لانے کے بارے میں بڑا فکر مند رہا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا کہ آپ ان کے پاس پیغام پہنچا دیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی سے یہ بات جانتا تھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے کلیئر کر دیں اور بتا دیں، واضح کر دیں، دلائل پیش کریں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر وہ مزید سمجھنے کے لیے کوئی دلیل مانگتا ہے۔ تو بتایا کہ نبی کی بات نہ ماننا اور قبلے کو، کعبے کو اپنا قبلہ نہ بنانا، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے نہیں تھا،
بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حسد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض و عناد کی وجہ سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے، حضور کو نبی بھی نہیں مانتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعین کیے ہوئے قبلے کو بھی قبلہ نہیں مانتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ حسد تھی، فرمایا کہ حسد یہ بہت بری شے، جس کو حسد ہو جائے نا تو پھر آپ اس کے سامنے لاکھ دلائل بھی دے لیکن وہ حسد کی وجہ سے کبھی بھی اس بندے سے جس سے حسد ہے اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے حسد کے بارے میں، فرمایا حسد انسان کے اعمال کو اس طریقے سے تباہ و برباد کر دیتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، سننے والے جتنے بھی ہیں، اگر کوئی خدا نخواستہ کسی سے حسد کرتا ہے، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے محلے والے ہوں، اہل و عیال ہوں، کوئی بھی ہو، حسد اگر ہے تو اس کے علاج کا بہترین حل یہ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہے اس کے لیے دعائیں خیر کریں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے سامنے والے کی حسد کو ختم فرما کر اس کے دل میں آپ کے لیے اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ تو اب یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ یہودی جتنے بھی تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے انکار کرتے تھے، اور پھر یہاں ایک بات خاص طور پر بتائی گئی کہ اے لوگوں، اگر تمہارے پاس علم آ جائے، علم آ جانے کے بعد اگر تم اپنی خواہش پر چلے تو فرمایا تم ضرور زیادتی کرنے والے ہوگے۔ یہاں اس سے معلوم ہوا کہ علم والوں کا گناہ جان لینے کے بعد گناہ کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم کا گناہ کرنا یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی اور وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کر دیتی ہے۔ تو اب یہ پتا چلا کہ جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کر دیں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائے، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائے اور گمراہ لوگوں کو حاکم بنائے اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد فسق و فجور ہے، مطلب اگر عالم خدا نخواستہ فاسق و فاجر ہو جائے گا تو پھر سارا عالم تباہ ہو جائے گا۔ تو عالم جو ہے اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کی غلطی سے قوم بگڑتی ہے، اس کی اصلاح سے، اس کی رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے قوم کی بھی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ خاص طور پر سمجھے کہ جو علم حاصل کرنے کا شرف حاصل کیے ہوئے، جن کو عالم ہونے کا مقام و مرتبہ حاصل ہے، تو پھر ان کو بڑا محتاط انداز میں زندگی گزارنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط کام کریں، ان کی پیروی کرتے ہوئے لوگ بھی غلطی پر چل پڑے اور پھر اس کی وجہ سے سارے لوگوں کی زندگی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ آگے بیان فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بیان فرمایا وہ یہود و نصارہ، وہ کفار و مشرکین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے، اور گویا کہ وہ ہیلے بہانے کرتے تھے کہ یہ تو وہ نبی نہیں ہے، نبی کو ماننے سے اور پہچاننے سے انکار کرتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جن کے پاس توریت، زبور، انجیل جیسی آسمانی کتابیں موجود ہیں یا آ چکی ہیں، جن کے حکم کو وہ پڑھ چکے ہیں، اب پڑھ لینے کے بعد اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی آخر الزمان تشریف لے کر آئے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ایسا ہے ان کے لیے کہ جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف با اسلام ہوئے نا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو پہچان بیان کی گئی، لفظ پہچان کہا گیا کہ پہچانتے ہیں نبی کو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک اور شبے کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ بیٹوں کے پہچاننے سے زیادہ تو حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہو، یہ کیسے؟ تو سنیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، جبکہ بیٹوں کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے نا۔ اب یہاں ناظرین بہت خوبصورت بات کہا کہ بھئی بیٹوں کو آپ نے بیٹا سمجھا، وہ کس کی وجہ سے؟ کسی نہ کسی عورت نے ہی آپ کو بتایا آ کر کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، تو آپ نے مان لیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ یہ تمہارے نبی ہیں۔ توریت میں، انجیل میں، زبور میں حضور علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی گئی، تو فرمایا کہ یہود و نصارہ دیگر آسمانی کتابوں میں نبی کی نشانیاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور ان کی علامت کو سمجھتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسا پہچان ان کو اللہ نے عطا فرما دی ہے کہ ایسی پہچان تو اپنے بیٹوں کو بھی نہیں دی، پھر بھی وہ حضور علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرے، تو بتائیے یہ کم عقلی، بے وقوفی اور نادانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے حق ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، تو بس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اب یہاں پر یہ بیان فرمائے کہ قبلے کی تبدیلی یہ کسی بندہ خاص کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ماننے والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہی حق ہے، خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا تو یہ کسی بندہ خاص کی وجہ سے نہیں، کسی بندے کی مرضی کی وجہ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاہت اور مرضی کا اظہار فرمایا، اگرچہ نبی کی چاہت کی وجہ سے، لیکن حکم کس کا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ نبی کی چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب تک نہیں تھا تب تک بیت المقدس کو ہی قبلہ بنایا گیا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور یہی قبلہ قیامت تک کے لیے ہمارا قبلہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی کی شان کو سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔